ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی لمحہ خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں خاموشی سے بیٹھے ہیں. پنجابی چ پتہ کیا ہے جویں تسی بیٹھے ہو نا کر کے انج تے ساہ نہیں چنگا نکلدا، تسی کیویں بیٹھے ہو؟ ذرا مطلب کہو سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ. اور پیچھے بیٹھا او بندہ جویں عاشقاں والا نعرہ لاندا نا، نعرہ مار چوری اٹھ کے تاجدار او تے نعرہ جس محبت نال نعرہ لاوے ایں جواب تساں دینا. بسم اللہ. زندہ باد زندہ باد. جڑے ہلے بھی تھلے نے انہوں اپنی قسمت پہ فکر کرنی چاہیے. ذرا پھر لائے کرسی صدارت پر تشریف فرما پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ غوث ولایت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید محمد نبیل الرحمن چشتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف زیب و زینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ایک جنازہ لایا گیا. حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ مسجد گواہ ہے کہ اس مسجد کے اندر قبلہ امیر المجاہدین بھی تشریف لائے تھے. یہ در و دیوار گواہ ہے. اب تم بھی گواہ رہنا کہ ہم حضور کی ختم نبوت کا پہرا گلی گلی نگر نگر ضرور دیں گے. حضور کی بارگاہ مقدسہ میں ایک جنازہ لایا گیا. ایک دیہاتی کا جب جنازہ آیا حضور نے عادت مبارکہ کے مطابق پوچھا کیا اس شخص کے ایمان کی گواہی دینے والا یہاں موجود ہے؟ کوئی شخص ہے جو یہاں اس کے ایمان کی گواہی دینے والا ہو؟ یہ شخص فاسق و فاجر تو نہیں ہے، یہ گنہگار تو نہیں ہے، بدکار تو نہیں ہے، سیاکار تو نہیں ہے. آؤ دل کے کانوں سے سننا. وہ عمر اٹھے کہ جس کی زبان پر حق بولتا ہے. وہ عمر جس کے بارے میں میرے محبوب نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ارے وہ عمر اٹھے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان پناہ مانگتا ہے. ارے وہ عمر اٹھتا ہے جس کے سائے سے شیطان پناہ مانگتا ہے. حضور یہ شخص فاسق و فاجر ہے، یہ شخص بڑا گنہگار ہے، بڑا بدکار ہے. وہ عمر حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضور یہ شخص تو بڑا فاسق و فاجر ہے، یہ بڑا گنہگار ہے. حضور نے فرمایا عمر تم ٹھیک کہتے ہو لیکن میں کچھ اور دیکھنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کے جو پہرے دار بیٹھے ہیں صرف وہ کہیں گے سبحان اللہ. عمر تم ٹھیک کہتے ہو لیکن میں کچھ اور دیکھنا چاہتا ہوں. ایک وہ صحابی جس کے بارے میں حضور کا یہ فرمان بھی نہ تھا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا، جس کے سائے سے شیطان بھی پناہ نہیں مانگتا. ایک صحابی اٹھتے ہیں یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ پر قربان. حضور مجھے نہیں پتا یہ نیکوکار تھا، تہجد گزار تھا یا نہیں تھا، وقت کا نمازی تھا یا نہیں تھا، روزے رکھتا تھا یا نہیں تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا یا نہیں تھا. حضور ایک بات کا علم ہے، پتا ہے. حضور وہ یہ ہے مکہ والے مدینہ طیبہ کی سرحد پر حملہ کرنے والے تھے. آپ نے حکم جاری فرمایا تھا کہ جاؤ اور میرے شہر کی حفاظت کرو. حضور میں گواہی دیتا ہوں اس ایک رات اس بندے نے میرے ساتھ مدینہ کی سرحد کا پہرا دیا. اس ایک رات اس بندے نے میرے ساتھ آپ کے شہر مدینہ کی سرحد کا پہرا دیا تھا. ارے یہ سننا تھا. حضور پکار اٹھے اے صحابہ پھر دیکھتے کیا ہو، میں محمد کہتا ہوں صفے سیدھی. ارے میں محمد کہتا ہوں صفے سیدھی کرو. حضور نے فرمایا کہ میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. جنازہ پڑھایا حضور نے. جنازہ پڑھانے کے بعد حضور فرمانے لگے صحابہ تم
سوچتے تھے کہ یہ جہنمی ہے، ارے میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ علماء نے یہاں سے ایک نتیجہ کیا، علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور کے شہر کا پہرا دے حضور کا جنازہ خود پڑھائے، جو بندہ حضور کے شہر کا پہرا دے اللہ انہوں آج ہی مدینے دی مور لا دے جڑا اچھی سوال ہے، جو حضور کے شہر کا پہرا دے، حضور جنازہ خود پڑھا دے، حضور جنت کی بشارت دے دے، حضور کہتے ارے ملائکہ اس کے جنازے میں تھے، ارے جو مدینے کے تاجدار جو حضور کی عزت کا پہرا دے۔ آخر میں میرے قبلہ سیدی و مرشدی حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر سید جمیل الرحمن چشتی آج کی محفل کے عنوان سے جو اکثر ہمیں وہ سنایا کرتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا، ذکر حسنین کریمین، حسنین کریمین کی اماں جان کا ذکر، ام منکم الا واردھا، آیے مبارکہ نازل ہو جاتی ہے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ آؤ صحابہ پریشان ہونے لگے، صحابہ نے کہا بال سے بھری تلوار سے تیز کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کٹ کٹ کے لوگ نیچے گرتے جائیں گے، آخر معاملہ کیسا ہوگا۔ حضور نے جب دیکھا نا میرے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، حضور میرے لیے، آپ کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے مدینہ طیبہ کو چھوڑتے ہیں، کوہ صلا پہ آتے ہیں، آ کر اللہ کی بارگاہ میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ صحابہ ڈھونڈنے لگے حضور کہاں چلے گئے، حضور کہاں چلے گئے۔ ایک صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوہ صلا کی طرف آتے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، ایک بکریاں چرانے والے چرواہے سے پوچھتے ہیں، اے بکریاں چرانے والے کیا تو نے میرا محبوب تو نہیں دیکھا جس کا نامی نامی اس میں گرامی محمد ہے؟ وہ بکریاں چرانے والا کہتا ہے یہ محبوب چیز کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، صبح آتا ہوں بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر چلا جاتا ہوں۔ کہا ایک بات کا علم ہے، وہ یہ ہے وہ فلاں غار کے اندر ایک ہستی آئی ہے، ایک شخصیت آئی ہے، جب سے وہ آئی ہے وہ روتی ہی رہتی ہے، وہ روتی ہی رہتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اچھا پھر اور تو بتاؤ، جب وہ روتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا جب وہ آئے ہیں جب سے وہ روتے رہتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب اس صحابی کو تھوڑی تسلی ہوئی نا، ہو نہ ہو میرے حضور ہی ہوں گے، کہا کوئی اور بات بتانا ذرا۔ کہا جب سے وہ آئے ہیں روتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے رونے کا عالم یہ ہے یہ میرے جانوروں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ایک سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی روتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی روتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا صحابی دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں حضور مدینہ طیبہ کی گلیاں اداس ہو چکی ہیں، حضور مسجد نبوی کے محراب و منبر اداس ہو چکے ہیں، حضور گھر تشریف لے آئے، حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، مجھ گناہگار کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ المختصر جب صحابہ میں یہ بات پہنچی، جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اب ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی بات حضور نے آج تک نہیں ٹالی، وہ ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بات حضور نے کبھی نہیں ٹالی، کیونکہ سیدہ کائنات وہ ہستی ہے کہ جب حضور سفر پر جاتے سب سے آخر میں آپ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے آپ سے ملتے۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آپ کے بابا جان امت کے غم میں رو رہے ہیں، کوہ صلا پہ سیدہ کائنات نے چادر تطہیر اوڑھی، ایک روایت کے مطابق 70 پیوند لگے ہوئے تو اس چادر تطہیر کو جو سیدہ کائنات نے، جو کائنات کی سردار کی بیٹی نے اپنے اوپر چادر تطہیر اوڑھی، حضور کی بارگاہ میں ابا جان جلدی گھر تشریف لے آئے، حسنین کریمین اداس ہیں، ہم اداس ہیں، مسجد نبوی کے محراب و منبر اداس ہیں، حضور مدینہ طیبہ کی گلیاں اداس ہیں، حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ سیدہ کائنات نے جب یہ عالم دیکھا، یہ منظر دیکھا،
کہ حضور امت کے غم میں اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنے چشمانے مبارک برسا رہے ہیں آسمان کی طرف۔ دل کے کانوں سے سننے والے الفاظ ہیں، دل کے کانوں کو کھول کر سننا، میرے الفاظ کو ضائع مت کرنا۔ جس نے ضائع کر دیا وہ اپنے مقدر پر فکر کرنے والا بنے گا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، مولا میرا سر وہ ہے جو آج تک زمین ننگا نہیں دیکھا، مولا میرے پاؤں وہ ہے جو آج تک زمین ننگے نہیں دیکھے، میرا سر وہ ہے جو آسمان میں ننگا نہیں دیکھا۔ ایک بال ننگا ہوتا ہے، سورج نہیں نکلتا، مولا اگر میرے بابا جان کی بات کو نہ مانا کہ فاطمہ اپنے سر سے دوپٹے کو اتار کر تیری بارگاہ میں واسطہ دے گی کہ میرے ابا جان کی بات کو مان لے، فوراً حکم ہوا جبریل، حکم ہوا رب جلیل، کہا چل جیتا محبوب کی بارگاہ میں اور جا کر کہہ دے میرے محبوب کل قیامت کا دن ہوگا جس کی آپ شفاعت کریں گے، رب وہی کرتا جائے گا۔ لیکن اگر فاطمہ نے سر سے دوپٹے کو اتار دیا رب بھی اس کا نعمل بدل نہیں دے سکتا۔ نبی دی بیٹی نایاب زہرا، نبی دی بیٹی نایاب زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے نے کمی زہرا، اور تیرے پکتے واقعے میں صدقہ میں کھانا صبح تے شامی زہرا، بروز محشر تو لاج رکھ لئی نبی آخر تے سارے نے اچھی ساری ہتھاں بلند کر کے آمین کہنا ہے، بروز محشر تو لاج رکھ لئی میں تیرے پتران دا کمی زہرا۔